رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور امر کرے گا اس سے، یعنی زمین کو اپنے ان آلات کے ذریعے جن آلات سے زمین کو پھاڑا جاتا ہے، زمین میں سوراخ نکالے جاتے ہیں، زمین کو کھودا جاتا ہے، ایسے آلات سے زمین کو پھاڑے گا، اس میں سوراخ کرے گا زمین کی گہرائیوں سے کچھ نکالنے کے لیے، ان آلات کے ساتھ زمین کو پھاڑے گا، اسے کھوکھلا کرے گا، کمزور کرے گا، پس کہا جائے گا اس کو یعنی زمین کو نکال اپنے خزانے، پس اس سے یعنی ان آلات کی مدد سے، ان آلات کے پیچھے زمین اپنے خزانے ایسے نکال دے گی جیسے کھجور کی شاخیں۔ ناظرین، اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے آج زمین کو پھاڑا جاتا ہے، یعنی زمین کو یہ امر کیا جاتا ہے کہ تو اپنے خزانے باہر نکال، اپنی وہ قیمتی ترین اشیاء جو تو نے اپنے اندر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں ان کو باہر نکال۔ انہی مشینوں سے آج زمین کو پھاڑا جاتا ہے، اسے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ زمین کے خزانے اسی ٹیکنالوجی کے پیچھے بالکل اسی طرح نکلتے ہیں جیسے کہ کھجور کی شاخیں ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے کھجور کی شاخوں کو دیکھیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصاویر کو دیکھیں تو آپ چونک جائیں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے انتہائی باریک بینی سے دجال کے بارے میں آگاہ کر دیا، لیکن کوئی بھی نہیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کھجور کی شاخوں کی طرح زمین کو پھاڑا جاتا ہے اور اس کے خزانے یعنی اس کی قیمتی ترین شے جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اور اس سے پھر پوری دنیا کو انسانوں نے اپنے لیے جنت یعنی آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں سے بری ہوئی جگہ بنا دیا۔ لیکن یہ جنت حقیقت میں نہ صرف دنیا میں بھی جہنم ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس کو جہنم کہنے کو تیار ہی نہیں، اس کے باوجود کہ پوری دنیا کو ہر طرح کے سخت ترین حالات اور ہلاکتوں کا سامنا ہے، وہ سب اسی کی وجہ سے۔ زمین کے خزانے جنہیں کالا سونا یعنی بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جن کے لیے آج پوری دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہے اور شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل رہے ہیں، اور ان قریب انہی خزانوں کے حصول کی خاطر دنیا کو القاریہ یعنی آخری عالمی ایٹمی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ایسے ہتھیاروں کا، ایسے بموں کا استعمال کیا جائے گا جو پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑائیں گے۔ یہی خام تیل وہ دجال ہے جس سے دنیا میں جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ جو ٹیکنالوجی کو رب بنائیں گے تو دنیا ان کے لیے جنت، اور جو اسے رب نہیں بنائیں گے تو دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اور کیا یہ سب آج اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ بلا شک و شبہ آج ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے انہی طرح طرح کی کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں، انہی کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، محظوظ ہونا چاہتے ہیں، تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ ہم چاہیں تو آنکھوں نظر آتا حق اسے تسلیم کریں اور عملاً میدان میں اتریں، اور اگر چاہیں تو ہم حق سے آنکھیں بند کر کے دین کو قصے و کہانیوں کا نام دیتے ہوئے انہی قصے و کہانیوں سے محظوظ ہوتے رہیں، اور اس طبقے کو جو اپنے کو علماء کہلاتا ہے اسے سر پر بٹھائے ہوئے اس کو اپنا رب بنائے رہیں۔